تبارك وتعالى في قرآن مجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشكرا لك الصلاة والسلام جگر گوشہ حضور اللہ المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دعوت برکات و بلالیہ لائق کے سے وقار القدرین محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت اللہ مولانا حاجی محمد صدیق صاحب دعوت برکات و بلالیہ اور آج کی اس بابرکت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے جتنے بھی منتظمین شرکاء معاونین تحریک لبیک یا رسول اللہ کی یو سی اور فکری اور تحصیل اور ضلع کے یا ڈویژن کے جتنے بھی ذمہ داران نبی علیہ السلام کے غلام یہاں پہ تشریف لائے مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بالکل خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، خطاب حضرت کا ہوگا، میں اناؤنسمنٹ کے لیے حاضر ہوں۔ میری آواز سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں بات کرتا، لیکن قائد محترم تشریف لا رہے تھے تو مجھے غیر حاضری بھی بالکل نامناسب لگی، سو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بات سے بنتی سی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے قائد، میرے مرشد، میرے استاد
اور آپ سب کے قائد اور مرشد کہ جنہوں نے ہمیں ایک مشن دیا ہے جس پہ انشاءاللہ ہم نے بھی چلنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی چلنا ہے، کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جن لوگوں کو ہم سے خطرہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جماعت غیر مسلح ہے، باوجود اس کے کہ اس جماعت کے اوپر فتح خوری، ملک لوٹنے، بینک لوٹنے، زمینوں پہ قبضے، اس طرح کی کسی چیز کا کوئی الزام نہیں ہے۔ فارم فنڈنگ سے لے کے کسی اور جو تمام جماعتیں جن صفات سے متصف ہے، یقین مانیے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں۔ پھر بھی انہیں خوف کس چیز کا ہے؟ خوف صرف اس بات کا ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ روڈ پہ بیٹھتے ہیں یا مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے نہیں ہیں، بس اتنی سی بات کرتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور ان کا جرم یہ ہے کہ یہ وہ نظام چاہتے ہیں جس نظام میں حکمران سے لے کے عوام تک، قاضی صاحب سب کے لیے فیصلہ دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ جناب میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حکمران جماعت کی فارم فنڈنگ کا کیس ہو تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ رولا ڈال کے مدارس سے آگے بچوں کی چائے کی پیالی کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور مسجد کے گلے سے نکلے ہوئے پیسوں کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ یہ دوہرا معیار نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ اسلام کے یہ چاہنے والے پسند کرتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جس نام پہ یہ ملک بنا ہے پاکستان میں وہ نظام لایا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جناب مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں اور تمام ملت اسلامیہ کے ہم جناب نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو یہ دعویٰ چھوڑ دو یا پھر وہ بات مانو جو قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں نعرہ سکھایا ہے۔ برما کے مسلمان سے رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین کے مظلوم سے ہمارا رشتہ کیا، شام و یمن کے مظلوم سے ہمارا رشتہ کیا، اور پاکستان کا مطلب کیا۔ اصل میں مسئلہ جو ہے کفر اور اس کے نمائندوں کو اسی لا الہ الا اللہ کے خوف سے ہے، جناب اسی سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور آپ نے وہی علم ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے بعد میں ختم کروں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، جل جائے گا۔ جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے فلسفے قرآنوں کے خود ہی کا کلمہ تو سب صاحب مل کے پڑھیے، خودی کا خودی ہے بے فیصل لا الہ الا اللہ
تو پھر کیا ہوگا؟ آج ماکہ منڈی میں حضور کے غلام بس اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ باہر ہو کہ خیزاں لا باہر ہو کہ خیزاں تاجدار ختم نبوت بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر کے میں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے بھی معذرت کرتے ہوئے بلا تاخیر اعلان کروں گا جگر گوش امیر المجاہدین قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ مشرق سے مغرب تک محمد عربی کے غلاموں کی آنکھ کا تارا اور مسلمانوں کی آخری امید تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی امیر حضرت علامہ صاحب محمد سعد حسین رضوی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محبت سے استقبال کیجیے لبیک رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ومولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و
جلوگر خطیب الاسلام علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب اور ہمارے قائد محترم کے درینہ رفیق شاگرد حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت ساری چمکتی شخصیات جن کے نام سے میں واقف نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وارڈ سے لے کر ڈویژن سطح تک تمام ذمہ داران، میرے سر کا تاج، آپ سے آج یہاں کچھ بے ترتیب اور کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں ہمیں مدعو کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا، اے صدیق اتذکر الیوم یوم، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الستو بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے، آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویندہ ہے وہ عشق والے ہم دیندہ ہے جسے ہے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ تو صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بات ہوتا۔ یہ بات کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے صدیق کے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح اترے گا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی امت کو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ کو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ کا نہیں، ساڑی لینڈ بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاتی۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام، قبیلہ بنی عمرو بن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی، ساڑھے قائد گل کرتے میں گل کر جاتے سن، میں ہوں سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشن رہا۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی تو ناراضگیاں برامت ہوندیاں رہندیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں۔ دشمنی کون دے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامت چپاس ناراضگی ہوندیاں، صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا مولا دے دشمن ہیں، باقی اور ساڈی کسے نال دشمنی نہیں۔ تے فرماتے قبیلہ بنی عمرو ابن عوف ناراضگی ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ کی صلح واسطے۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت کا وقت ہو گیا، حضرت صدیق اکبر مسارن نے مل کر متفق علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلے تے کھڑے ہو۔ جب حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے کہ دوران نماز اے امام صاحب کو مسلح تے جڑو مقتدی میرے آقا مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا مولا تشریف لے آئے، اس طرح صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تم سوچو کہ حضور پیچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگے حضور آ گئے؟ اگر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیض، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنارے عرب، ساڑھے آقا مولا جتوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے ادھرے، صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔
کہ سارے کائنات دے خاندان حضور دے نام تو کرو. میرے آقا مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے. صحابہ نے تصدیق کی تھی. بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارے. حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مصلی تے کوئی نہ کرو. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو, نماز مکمل کرو. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایک الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز مکمل کراؤ. حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گئے. حضور دوران نماز مصلی امامت پہ چلے گئے. حضور نے نماز مکمل فرمائی. نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تمہیں کیا سی کہ تسی میرے مصلی تے کھڑے رہو تے تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی. حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے جو تاڑے مصلی تے کھڑے ہو گئے تاڑے اگے ہو کے نماز کراوے. بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تاج تک باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے نماز کراوے. اے اسلام. حضرت جناب صدیق اکبر آپ کی 2.5 سال خلافت ہے اور خلافت کا نمونہ ریاست مدینہ کا پہلا حاکم. ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہے جی, میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت عمر فرمانے کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی ذمہ داری آپ نے دے دی گئی, آپ نے بھی فرمایا کہ میں خلیفہ بنا نہیں, میں بنا دیتا گیا. آپ فرمانے جتنا ہینڈ ان کیش کہنے جڑا مال و دولت آپ نے کون سی ظاہر کہنے دراہم و دنانیر وہ سارے درہم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت کی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بیت المال جمع کرا دیا. یہ آپ کی خلافت دا آغاز ہے. ٹھیک ہے جی. اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا کہندا آمن الناس بر مولا امام آن کریم اول سینہ امام آمن الناس بر مولا امام. کہندا جنہاں دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسان ہیں آمن الناس بر مولا, او ساڈے سکول دے پہلے کلیم ہیں. اور کہتے ہمت او کشت ملت راچو ابر. فرمانے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا او ملت اسلامی واسطے بارش بنی. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. او حضور دے نال دوسرے نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر وچ بھی اور جتھے میرے آقا مولا آرام فرما رہے اوتھے بھی دوسرے صدیق اکبر نگر نگر گلی گلی سارے سے بننا فرمانے سن نہ شباب نشب پرستم کے حدیث سے خواب گویا تو غلام آفتابن ہم آفتاب گویا. فرمانے نہ اسی کاڑے ہیں نہ کاڑیاں گلاں کرتے ہیں اسی چمک دے معبود دے غلاماں دے گلاں بھی چمکتی ہوئی اگر صدیق کی گل کریے تو سینہ کھول کے کرتے ہیں جب مولا علی کی گل کریے تو سینہ کھول کے کرتے ہیں. اس واسطے نعرہ حیدری اسے دل میں ذرا کتنی قومی ہونی چاہیے کہ سوچے ساڑی کیونکہ راہ جو سکتی ہے ساڑھے قائد سامنے 10 کے گئے فرمانے سے اے جڑیاں ذاتہ نے تحقیق واسطے نہیں اے عدب واسطے جدو بھی نہ آئے گا جدو پتہ لگے گا انہوں کی نسبت رسول اللہ نارے تو ساڑیاں گردنا اپنے آپ جھک جان گیا. حضور کسی ساڑھے آقا کوئی ساڑھے مولا کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال کو مل کے کہنے سے ابو بکر سیدنا وعدہ سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑھا سردار کیونکہ دونوں کی نسبت رسول اللہ نارے.
حضرت ابو قحافہ خود جناب صدیق اکبر اور آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے 4 نسل آپ دیاں صحابیان یعنی آپ کی ابو اولاد تے انہاں دی اولاد اے حضرت صدیق اکبر نوں صرف اعزاز بخشا تے ہن آ رہی ہے خلافت مدینہ ریاست مدینہ دا والی کون ہوتا؟ حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال، جب آپ کا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا، آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نو بلایا، فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت کی تنخواہ کتنی بنتی؟ آپ نے حساب کیا، آپ نے فرمایا میری وراثت چو فلاں چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا۔ اے صدیق اکبر، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اما عائشہ فرمانیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے کہ آپ اس حالت سے گئے کہ آپ کو کوئی درہم تے کوئی دینار نہیں سی۔ جدو آئے خلافت آپ تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کرتے سن، باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی تجارت لیکن کپڑے بھی مشہور ہے، آپ تجارت کرتے سن۔ تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دیکھو کوئی درہم تے دینار نہیں سن۔ حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا کو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام جمع صاحب ظاہرے اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوتا، ساڑھے فائل کے اساں دیکھیا صرف جدو سائیں جانا پھر کی ہوتا، پھر جنہیں بار خلافت اٹھایا سارے نالوں پہلے حضرت صدیق اکبر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا کو تشریف لے گئے کہ آپ جو صحابہ نہ گفتگو کرتے سن کہ صحابہ پوچھتے سن جناب کسی مسواک نہیں کرتے، انہیں کی ہویا؟ انہوں نے کہا تواڈے منہ چوں نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آندی۔ آپ نے فرمایا یار مسواک تو کردا، لیکن جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا کو تشریف لے گئے تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا، کسی نے رو کے مٹایا، کسی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلا گیا۔ ابو بکر رویا نہیں لیکن ابو بکر کا دل جل گیا، تاں میرے منہ جو بنے کباب کی بو آندی کہ میرا دل چل گیا۔ تے بعض روایات کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹتے سن، آپ جو چھت سی اس آدھے پرانا زمانہ سی، قریب چھتاں ہوندیاں کچیاں چھتاں، کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جو کہندے ورگے بالے وہ کالے ہو گئے سن، انہاں آمنا حضور دے ہجرت۔ پھر اس واسطے روایت کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی موت کا سبب حضور دا دنیا تو جانا، آپ اس طرح پگھل گئے، آپ دا پگھل دیا آپ دی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ اے حضور دا ہجرت کا مقام ہے۔ تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا کو تشریف لے کے گیا، صحابہ کرام جمع تے جناب سارے جمع، ایک حزن دا معاملہ، ایک غم دا معاملہ دیکھا تے دروازے نال 2 چھوٹیاں بچیاں کھڑی ہو کے رو رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر دا دنیا صاحبزادے عمر واسطے کتنا بڑا غم سی، تے بچیاں رو رہی ہیں۔ کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں رو رہی ہیں؟ تانوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا، تہاڈا خلیفہ فوت ہویا، تہاڈا حاکم فوت ہویا، جناب صدیق اکبر فوت ہوئے، سانوں نہیں پتا، لیکن اسی یتیم ہاں، جدوں کہ اسی یتیم ہوئیاں، اے بابا ساڈے گھر آ کے ساڈیاں بکریاں دی چوائی کرتا سی، سانوں اتنا پتا ہے ساڈا چواوا مر گیا۔ اللہ، آج ساڈا دنیا تو چواوا چلا گیا، آج ساڈا بکریاں چوڑ والا کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جدوں دے آپ خلیفہ بنے، آپ ساڈے گھر آ کے صفائی بھی کرتے سن اور ساڈیاں بکریاں دا دودھ دھو کے سانوں دے کے جاندے سن۔ تے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو شان دیتی کہ جناب صدیق اکبر او ہستی ہیں، او آپ دا مقام ہے کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھے آپ انجل وغیرہ اتنے جا کے رکھ دیتی گئی آپ دی مطلب جس میں مبارکہ میں تے پوچھا گیا کہ جناب اجازت کے اندر آن دی، فرمایا جلدی کرو حبیب کو حبیب نال ملا دو۔ اے آپ دی شان ہے، اے آپ دا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر ایک دن گشت کر رہا ہے، ریاست مدینہ کا جڑا والی ہوتا نا بغیر پروٹوکول تو گشت کر رہا ہے، انہوں پروٹوکول کی لوڑ نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر ظاہری مثال تو بعد حضرت عمر ایک دن گلی گشت کر رہا ہے، دیکھا ایک بڑا ضعیف بوڑھا اپاہج وہ گھر کے اندر لیٹے ہویا، آپ گئے، آپ نے دیکھا وہ بھوکنا بلک رہا، آپ جلدی گھر گئے، گھر جا کے اس واسطے نرم غذا تیار کروائی، جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے تے آ کے اس نے منہ غذا جب دیتی تے وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا۔ حضرت عمر رون لگ پایا،
فرمایا بابا تینوں کہیں پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا؟ اب فرمایا بابا کہنے لگا جڑے اپاج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شاید لے کے آتے سن پہلے اپنے منہ پاندے سن کدھر گرم تو نہیں، آج پتہ لگتا میرے منہ سڑ گیا، میں لگتا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں وہ تو یہ کہ جدو غزوہ تبوک کا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیا گیا صدیق کو برتری لے جاؤں گے، پھر شاعر بولا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز بار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو سب برتری لے جانی، سبقت لے جانی مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے کے آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جب آئے کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتنے نکرا کوئی شاید رہی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ ساڑھے قائد فرماندے سن کہ وہ قبول کرنا والے مالکاں دی مرضی، وہ جس کو جتنا مال لائے، حضرت صدیق اکبر کا سارا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے۔ میرے آقا میرے قائد فرماندے سن جدو سادے اندر بیٹھتے سن فرماندے سن اے دنیا روندی کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ فرمایا اے نہیں کہنے کی قیادت، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا، حضرت عمر دا ادھا مال پیا، حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اٹھتے گھوڑے پہن۔ فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجورا لے کے آئے، 1 کلو گھر دیتا۔ فرمانے اس کو کہنے کی قیادت میرے آقا مولا نے مثال دے دیتی۔ 1 کلو کھجور جب حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور میں صدیق اکبر دے سارے مال دیتے ایک حضرت عمر دے مال دے اوتے ایک کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھا دے اوتے ایک کھجور رکھ دیتی، حضرت عبد الرحمان بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیراں دے اوتے ایک کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہنے کی عادت کہ حضرت عقیل انصاری نے فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا سی سارے مال دے اوتے بند کر دے، لیکن ایک ایک آدمی دل نال اخلاص نال لے کے آئے۔ اسی طرح اسے غزوہ تبوک دا ایک واقعہ کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، آپ گھر بیٹھے تے مطلب آپ دے گھر والے نے آپ کو کھانا پیش کیتا، ٹھنڈا پانی پیش کیتا۔ جدو آپ دے سامنے ساری چیزاں آئیں تے یکدم خیال یار آ گیا کہ حضور کس حالت سے تشریف لے کے جانے ہوں گے، اور آپ نے سارا سامان پیچھے بندیا، وہی کھانا سارا کچھ کٹھا کیتا، پانی لیا تو چل پے۔ علامہ اقبال کہندا کہ پھر اتنے 2 چیزاں آ گئی، کہندا ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ کہندا جدو حضرت ابو خزیمہ انصاری چلے تو 2 چیزاں آ گئی، ایک عقل آ گئی کہ چھڑ تو نہ نہیں گیا تو کیڑی گل ہے، جس طرح اسی کہنے والے ساڈے اسی نہ نہیں گیا تو گھر خیر ہے اوتھے ناموس رسالت دا باقی جو پہنچے ہوئے اے گل اس تو سمجھن والی کہ 2 چیزاں ہمیشہ ہر بندے کول رہندیاں۔ اقبال کہتا کہ 2 چیزاں آ گئیاں کیڑیاں، ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ ہر منزل تے 2 چیزاں آ گئیاں، اور 2 چیزاں کے بعد کے ایک روکن لگی ایک ودان لگی، عقل بہیلا می کو عقل کہندی چھڑ یار میرے بچے گھر والے کی سوچن گے کتنے جائے گا، او دورن اوتے ناموس رسالت دا ڈرنا، اوتے جناب او شہر چل رہا تو ایتھے کی کرے گا، تو نہ نہیں گیا تو خیر ہے۔ عقل بہیلا می کو عقل پیچھے کھچ دی، عشق گور کشاں کشاں، عشق جڑا نا دھکا لاتا، وہ کہندا جتھے میرے یار کی گل ہو رہی اوتے چل اوتے چل، ایمان جڑا وہ کھچ کے لے جاتا۔
قسم دے سکتے ہیں, اسی یہ حلف دے سکتے ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی منی. من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی گل منی, اور جتھے حضور دی ناموس ختم نبوت دین اسلام دی روڑ پئی, ساڑھا قائد اپنی ویل چیئر لے کے قافلہ بنایا کہ جتھوں گزر گیا ایک باری لوگ کہتے سن کہ اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اے قافلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, بے سر و سامانی دا عالم ہوئے, ٹھنڈ ہوئے یا گرمی ہوئے, انہیں ساڑھے اندر وہ عشق بھریا جڑا زمین اور زمان اور مقام اور ہر شے تو ماورا ہو گیا. یقین جانو ویسے گھر بیٹھے ٹھنڈ لگتی, لیکن تصور کرو نا کہ ادھر جانا اور کام کرنا, تحریر کا کام کرنا, حضور کے دین کا کام کرنا, ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ ساڑھے اکھر کے سامنے ساڑھے پر مثال بڑی بڑی, جنہیں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, بہار دیکھی نہ خلا دیکھی, بلکہ علامہ صاحب فرمایا سن لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا. میں ویسے تواڈے کول تھوڑا جہا نا پریشان ہاں کہ جدوں دا آیا کوئی چس والا نعرہ نہیں لگا. بیٹھے ہو بھائی اسی روڈ تے نکلیں گے تو ساڈے مخالف ساڈے کو ڈرن گے, تسی صرف این ہاتھ چاہتے ہو نا تو وہ اینے ہاں اس یقین نال ہاتھ چاہے کرو کہ ساڈے ہاتھ چاہن نال کفر لفظہ پر اندام ہے, بے یقینی نال نہیں کام کرنا, بالکل جڑا کام کرنا وہ یقین نال کرنا, اور اس یقین نال کرنا کہ ساڈے ماں کا مولا سانو دیکھ رہا ہے, ساڈا یہ ہاتھ چاہنا نہیں کام قبول ہونا. تسی ہاتھ چاہ کے کھل سینہ کھول کے نعرہ لایا کرو. اجے کسی نے کچھ آتے ہیں من سب نبيا فاقتلوه 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 إلى حضرت صدیق اکبر کی ناموس رسالت جتے اس امت دے سب نو حلیم متبع, سب نالو کریم طبیعت دے مالک, افضل الخلق بعد الانبیاء. آپ دی گل جڑی جستی ساری گلاں ساڈے قائد دے منہ دندیاں سن, اسی تے پاسے میں نقلا مارن واسطے کھڑے ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود نے حضور نے گل کر دیتی کہ جناب نے مختلف قبیلیاں دے مختلف ویسے گل دسا اسی طرح کی گلا سانو آج کل کرتے ہیں, اور جناب یہ مختلف لوگ یہ دیکھنا چند دن بعد تمہیں چھٹ کے ٹر جان گے. حضرت اے دیکھو تسلسل حق آیا نہ ڈالدا قیامت نہ کسی طرح رہنا, کہتے ہیں یہ چند دن کا جذبہ مک جائے گا. میں کہ نہیں یہ نہیں مکتا, یہ مکے گا تاں جدو یہ مکے گا نہیں بلکہ روح کڈن نال زیادہ بڑھ جاتا. ساڈا قائد دنیا تو گئے تے ساڈا جذبہ زیادہ بڑھ گیا, جلدی جلدی جا
ساڈا جذبہ بدیا ہوا نہیں کم اور کہنے تو پنجابی سارے پنجابی بیٹھے ہو کہتے ہیں کم ٹی ٹے وے ٹھیک ہے نا ہر دسنا بھائی کم ٹی ٹے وے بچے سے بچے لگ دو کوئی ٹینشن والی گل نہیں کوئی پریشانی والی گل نہیں اور میرے اج نال دوستان انہوں نے استاد صاحب کہتے ہیں منڈے آج نال دوستان انہوں نے میرے کل ایک فکر دکھایا کہ خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وعدن بھائی علماء سے مشاورت کی جائے گی مذہبی جماعت کے دھرنے کے بارے میں میں کہا پچھو شروع ہو جاؤ ذرا 126 دن والے دھرنے مشاورت کرو علماء کو 126 دن والے دھرنے کے بارے تو علماء تو ہم دسن گے ساڈے بارے علماء نال مشاورت دھرنے دی نہیں ہونی علماء نال مشاورت ہونی تہاڈی ساڈے بارے معاہدے دی علماء نال معاہدے دا دیکھو کہ میں معاہدہ کیتا بحیثیت ریاستی ذمہ دار اور میرے لوگوں نے معاہدہ کیتا اس دی شرعی حیثیت کی ہے پھر علماء تو ہم دسن گے دھرنا تو اگلی شاید ہے نا اسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو پر مشاورت کدھر مفتی عبدالقوی کر رہا مشاورت کرنے واسطے علماء لبو اور یہ یاد رکھنا اسلام کا ایک اپنا اعزاز ہے ہسے تو بڑے دور دیا لیکن وہ دیکھو جس چیز نال اس نے اسلام نو مزاح کا طریقہ بنایا انہیں مذاق اڑایا اسلام کا رب نے اس سے صرف کوڑ چڑھ دوا یہ اسلام کا اعزاز ہے تم دیکھو کہ جڑا اسلام نو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا یا اور رویہ لے کے آئے گا اور روپ لے کے آئے گا اور وہ دھار کے ساری چیزاں اسلام دے اوتے او ایک مزاحن اور اسلام دی تنقید کا سبب بنے گا رب کتنا غفور الرحیم ہے رب ڈاڈا بھی بڑا ہے قہار بھی بہت ڈاڈا اونے اون دے کولے نوں چڑھ دوا دے اے بڑی قابل غور گل ہے کہ اسلام نو جس سبب دے نال انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی سی سر عام پوری دنیا دے سامنے میرا نہیں خیال کدی اس طرح کسے ساڈے بڑے داؤ سن استاد فرماتے سن کہ حضرت جنید بغدادی اس نچن والے نے لیا نا جدو لیا کے سجدے رکھ کے فرمایا مولا میرا اتنے کم سی ہوں تو اس کا دل بدل دے ساڈے بڑے کردار ایسا ہے ساڈے بڑے کردار ہے نہیں یہ تو پھر ساڈے بڑے کی یہ کسی کا بھی بڑا نہیں میرے خیال یہ بالکل کسی کا بھی بڑا نہیں دیکھو لیکن اسلام ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا وہ اپنا حصہ وصول کر لینا انہوں نام لے کے رویہ اپنا کے کوئی 2 نمبر طریقے سے چلے گا وہ اسی طریقے لا دینا اس واسطے سارے سبق کہ اسلام نہ ٹکر نہ لو بھاوے ان کا روپ دھارے ہوئے یا بھاوے اس کے خلاف کھڑے ہو بچو وہ بہت ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا استاد فرمانے سن کہ جڑا امیہ حضرت بلال لمیا پائی رکھا نا مکے وہ پھر لیا کے بدلے جو 2 ٹکڑے بھی کرا اسلام بہت ڈاڈا اس کو بچ کے رہو اس کا ایک اپنا نظام ہے اپنا طریقہ کار ہے اسی بھی سوچتے رہتے سا کہ یار ایک ہی گل ہے کہ بدنامی کا باعث میرے خیال نال اس تو زناٹے دار اسلام کی طرف تھپڑ ہے کوئی نہیں ایک اس کو تھپڑ اسلام دا بس اتنا سمجھو یہ اور کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ پناہ ہو استاد منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب ہو تے اسلام دے نال کوئی مذاق اڑائے تو پھر اسلام اس کا مذاق اس طرح بڑھوا دینا عبادت خلافی نہیں ہونے لگی ساڈے علماء پاکستان کے جڑے علماء جڑے وہ عبادت خلاف کیونکہ کہہ رہے ہیں علماء کو لینا علماء نہیں ہونے دے عبادت خلافی وہ دسن جے وعدہ خلافی پیغام دینا چاہتے ہو وعدہ خلافی نہیں تا پھر پورے زور نال نعرہ لایا کرو کہ انہوں نے پتہ لگو کہ جنہوں نے وعدہ کیتا گیا نا وہ وعدے والے تیار بیٹھا حضرت جناب صدیق اکبر دے سامنے حضور کو عروہ بن مسعود ادو حضرت نہیں بنے ادو سفیر بن کے آئے کفار کی طرفوں مشرکین مکہ کی طرفوں
کہنے لگے مختلف قبیلہ قوموں کے لوگ یا رسول اللہ تو چھڑ کے چلے جان کے حضرت صدیق اکبر اگے بدے اے قیامت تک جتنا وقت گزر چکا ممبر کے اوپر بیٹھ کے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. استاد صاحب فرماتے ہیں جنہوں پوچھنا ہوئے تو ساڈے امام صاحب کو آ کے اندر حضرت پوچھ لے انصص بدر اللہ. آپ نے جڑا الفاظ فرمایا انصص بدر اللہ فرمایا جاؤ تسی جا کے لاتوں منات کی شرمگاہ میں چوسو اسی اپنے آقا مولا نوں چھڑ کے جان والے نہیں ہیں. ہاں انہیں چلے جان گے اسی بھی تانوں یہ کہنے کہ جاؤ تسی واشنگٹن اور نیو یارک دے اندر سیرا کرو تے جا کے گند کھاؤ. اسی اپنے آقا مولا نال غداری کرنے والے نہیں. اسی اپنے آقا مولا دی ناموس واسطے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے ہیں جس طرح اپنے قائد کے نظریے تے کھڑے ہیں. کیونکہ ساڈے قائد صاحب دس کے گئے جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. تسی دسو کیڑی شے میں جنے ساڈے قائد دے پیر نہیں چومے او سیاستدان ہوئے جو دنیا طبقہ ہے کہ ہوئے او آخر کہن تے من انہاں کہ بابے ورگا کوئی نہیں بابے ورگا کوئی نہیں نہ دے ورگی کسی کو گل ہے او یہ کہن تے مجبور ہو گیا او یہ کہن تے مجبور ہو گیا او دنیا دے کسی بھی طبقہ فکر کو آدمی رکھتا ہوئے وہ بڑا ذہین ہو گیا وہ کہنے تے مجبور ہو گیا بابے ورگا حافظہ بھی کسی دن نہیں بابے ورگی گل بھی کسی دن نہیں استقامت بھی کسی دن نہیں کوئی شے بھی نہیں بلکہ بابے ورگی اکھ بھی کسی دن نہیں بابے ورگی ابرو بھی کسی دن نہیں بابے ورگی نک بھی کسی دن نہیں بابے ورگا ہاتھ بھی کسی دا نہیں. اور ساڈے قائد و اداکار تمام اس واسطے کہ وہ سب کچھ اپنے آقا مولا دے اوتے بات چکے سن. آشان عروج خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. ساڈے قائد فرماندے سن جڑے ساڈے آقا مولا دا عاشق ہو جاتا جڑا انہاں دا غلام ہو جاتا انہاں دی ہر شے نرالی ہوندی ہر شے نرالی ہوندی انہاں دی اپنی الگ ہی خوشبو ہوندی خوش تر زیبا تر و محبوب تر. پھر اللہ تعالیٰ انہاں دی تمام گلاں لوگاں دے دل وچ اس طرح محبت کر کے پا دیندا جڑا نہیں ملیا وہ پچھتاندا رہیا جڑا ملیا اسے لذت وچ ڈوبے کہ یار میری ملاقات بابا جی نال ایک دفعہ ہے سی میری ملاقات اس مرد مجاہد نال ایک دفعہ ہے سی. بلکہ وقت گزرن تو بعد جب وقت آئے گا تو لوگ فخر کرے کرن گے اسی اس دور چ سن جس دور چ امیر المجاہدین سن اسی اس دور چ سن اسا ایک دفعہ آپ کی گڈی وچ چلتے دیکھا ہے اسی آپ دے نال فیض آباد گئے تاریخ رقم ہوندی رہے گی. تے لوگ اپنے بچوں کو ایک سبق دے طور پہ سنایا کرن گے امیر المجاہدین اتنے بڑے دلیر سن اتنے بڑے حافظ سن اتنے بڑے قاری سن. آپ حدیثاں اس طرح پڑھتے سن جس طرح قاری